ملک میں 80 برس سے جو نظام چل رہا ہے وہ تباہ ہے. اگر نظام درست چل رہا ہوتا تو پاکستان کہیں زیادہ ترقی کر چکا ہوتا. بطور وزیر ان کی پرفارمنس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تاہم وہ اپنی کارکردگی پر وزیراعظم کو جواب دہ ہیں. ان کی کابینہ میں حاضری 70% کے قریب ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا، وزیراعظم اپنی مدت پوری کریں گے. وزیراعظم کو مشورہ ہے کہ تمام وزارتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں اور نتائج عوام کے سامنے رکھیں. عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز کے معاملے پر تعاون پر اتفاق ہو گیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے معاملے پر عمان کے ساتھ اتفاق ہوا ہے اور اس حوالے سے مشترکہ اعلامیے کو فائنل کر دیا ہے. فی الحال ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ پاکستان کا کوئی منصوبہ نہیں. ان کی مختلف امور پر پاکستان اور قطری حکام کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. اور امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع. معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس امریکی عہدیدار نے بتایا کہ معاہدے کے مطابق ہرمز میں پھنسے جہاز اور خلیج میں داخل ہونے والے تمام بحری جہاز ایرانی حدود سے گزرنے والی شمالی لین سے گزریں گے. بحیرہ عرب کی جانب نکلنے والی ٹریفک ایران کی مشاورت سے عمانی حدود سے گزرنے والی جنوبی لین استعمال کرے گی. 60 روزہ مدت کے دوران کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی. کراچی کے میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اعتراضات. پولیس سرجن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 خامیوں کی نشاندہی. ایس ایس پی ایسٹ کو مراسلہ ارسال کر دیا. پولیس سرجن کے مطابق لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے. گن شاٹ ریزیڈیو کے لیے ہاتھوں کے نہیں لیے گئے ہیں. گولی سے لگنے والے زخم پر موجود کیمیکل تجزیے کے لیے نمونہ حاصل نہیں کیا گیا. سر کے معائنے کے لیے جلد نہیں ہٹائی گئی. کرائم سین پر لاش کی مناسب تصاویر بھی نہیں لی گئی. متعدد سی سی ٹی وی فوٹیجز اور تحقیقات کے باوجود پولیس کو کوئی پختہ سراغ نہیں مل سکا. سی سی ڈی سندھ نے میر رضا کی اسمارٹ واچ ان لاک کر کے اہم معلومات حاصل کر لی. تفتیشی حکام کے مطابق میر رضا نے 28 جولائی کو اپنے ایک دوست سے 3 کروڑ روپے ادھار مانگے تھے. پولیس کو اسمارٹ واچ کی ڈیٹا میں لین دین کے حساب سمیت دیگر معلومات ملی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے سے ورچوئل ملاقات. پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے لیے جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال. پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی شراکت داری برآمدات بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. نئے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ. محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں عوام کی سہولت. ٹریفک کی روانی کے لیے 2 انڈر پاسز بنیں گے. کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر کام اگلے ماہ شروع کیا جائے گا. تاج حیدر پل کا دوسرا حصہ جلد مکمل کیا جائے. منصوبے کی رفتار برقرار رکھ کر تمام رکاوٹیں فوری دور کی جائیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی محکمہ ٹرانسپورٹ اجلاس میں گفتگو. یلو لائن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. یوٹیلیٹی شفٹنگ اور ری لوکیشن ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت. کہا یلو لائن بی آر ٹی کراچی کا اہم عوامی منصوبہ ہے. حکومت سندھ نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کے روز کی تعطیل بحال کر دی. فیصلے کے تحت تدریسی اوقات میں 1 گھنٹے کا اضافہ کیا جائے گا. فیصلہ حکومت سندھ کے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد اور دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال کے پیش نظر کیا گیا ہے. محکمہ تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل پیر تا جمعہ 5 دن ہوگا. فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا. چترال میں گلیشیئر پھٹنے اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث درجن سے زائد مقامات پر شدید سیلاب آ گیا. پشاور شاہراہ اور چترال شندور روڈ مختلف مقامات پر بہہ جانے اور پل ٹوٹنے کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند. بروز کے مقام پر گمبس گول اور بروز گول میں سیلابی ریلے پل بہا لے گئے، جبکہ 2 افراد بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی. کئی گاڑیاں بھی ریلے میں بہہ گئیں. لویا چترال کی وادی کریم آباد میں سیلابی پل بہہ گیا. کوراخ کے مقام پر چترال مستوج شندور روڈ بھی سیلاب کی زد میں آ گئی. ضلع غزر میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی. ہاتون سے آنے والے سیلابی ریلے نے دریا کا بہاؤ روک دیا. حاسس گاؤں کا بڑا حصہ زیر آب. درجن کے قریب مکانات، متعدد دکانیں، مسجد اور اسکول متاثر. چلاس میں بھی شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال زرعی زمینوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا.
دوسرے ٹیسٹ کا چوتھا دن ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 75 رنز کا ہدف دے دیا. ساجد خان نے میچ میں مجموعی طور پر 8 وکٹیں اپنے نام کر کے پاکستان کی فتح کی راہ ہموار کر دی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 117 رنز بنا کر آؤٹ. اور رنگ برنگی سیپیوں کا دلکش نظارہ. ابراہیم حیدری کا کوہلی پاڑا ہنرمندوں کا گڑھ جہاں خوبصورت سیپیوں کی بھرمار ہے. ہندو کوہلی برادری کی کئی نسلیں سمندر کی تہہ سے نکلنے والی سیپیوں میں اپنے خواب تراشتی آئی ہیں.